جہاں یہ مچھلی عجیب طریقے سے غائب ہو جائے وہیں تمہاری منزل ہوگی۔ السلام علیکم۔ ایک ایسے نبی جنہوں نے سمندر کو اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں بٹتے دیکھا، ایک ایسے نبی جنہوں نے دنیا کے سب سے طاقتور ظالم فرعون کا مقابلہ کیا، ایک ایسے نبی جن سے اللہ نے بات کی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز حصہ یہ ہے کہ اتنے عظیم نبی کو بھی اللہ نے ایک ایسا سبق سکھایا جو قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی بن گیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے۔ بیان کے بعد کسی نے پوچھا، یا موسیٰ، دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس۔ انہوں نے یہ بات اپنی سمجھ کے مطابق کی، لیکن اللہ نے انہیں بتایا کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے اللہ نے کچھ خاص علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر ایک نیک بندہ ملے گا۔ اس کا نام قرآن میں نہیں بتایا گیا، لیکن اوتھینٹک روایتوں میں اسے خضر کہا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا، میں اس شخص کو ڈھونڈنے ضرور جاؤں گا، چاہے مجھے کتنا ہی لمبا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ سفر آرام کا نہیں تھا، نہ گاڑیاں، نہ ریل، نہ ہوائی جہاز، صرف پیدل چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے جوان ساتھی بھی تھے۔ سفر کے لیے انہوں نے ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھی۔ اللہ نے نشانی دی تھی، جہاں یہ مچھلی عجیب طریقے سے غائب ہو جائے وہیں تمہاری منزل ہوگی۔ دن گزرتے گئے، کبھی پتھریلے راستے، کبھی دھوپ، کبھی تھکان، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ مضبوط تھا۔ آخر ایک جگہ دونوں نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں ایک بڑی چٹان تھی۔ تھکان کی وجہ سے دونوں کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جو مچھلی ان کے ساتھ تھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی۔ وہ ہلنے لگی، پھر اچھل کر پانی کی طرف گئی اور سمندر میں اس طرح چلی گئی جیسے اس کے لیے پانی میں ایک راستہ بنا دیا گیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے یہ منظر دیکھا۔ وہ اتنا حیران ہوا کہ اس نے سوچا، میں موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بتا دوں گا، لیکن سفر دوبارہ شروع ہوا اور وہ یہ بات بتانا بھول گیا۔ دونوں چلتے رہے، کافی دور نکل گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارے لیے کھانا لاؤ، سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے ساتھی کو اچانک یاد آیا، یا موسیٰ، جب ہم اس چٹان کے پاس تھے تب مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر تھکان کی جگہ امید آ گئی۔ انہوں نے فرمایا، بس یہی تو وہ نشانی تھی جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ دونوں فوراً اپنے قدم واپس اسی جگہ کی طرف موڑ دیے۔ جب وہ چٹان کے پاس پہنچے، وہاں ایک ایسا بندہ موجود تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ اسے اپنی طرف سے خاص رحمت اور خاص علم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادب کے ساتھ ان کے پاس جا کر کہا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ جو ہدایت اور علم اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں؟ اس نیک بندے نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن اس بندے نے ایک شرط رکھی، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو جب تک میں خود کسی بات کی وضاحت نہ کروں مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط مان لی۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلے کچھ لمحوں میں وہ ایسے واقعات دیکھیں گے جو ظاہری طور پر نا انصافی اور حیرت سے بھرے نظر آئیں گے۔ صبح کا وقت تھا، ہلکا سا دھند کا ماحول، ٹھنڈی ہوا اور سمندر کی لہروں کی آواز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے چل رہے تھے، دونوں خاموش تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی بات یاد تھی، جب تک میں خود کسی بات کی وضاحت نہ کروں تم کوئی سوال مت کرنا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی کشتی نظر آئی۔ کشتی میں کچھ غریب مزدور اور مچھلی پکڑنے والے لوگ تھے۔
انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا۔ محبت اور عزت سے انہوں نے کہا، آئیے ہم آپ دونوں کو بنا کرائے کے دوسرے کنارے تک چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ امیر نہیں تھے، ان کی یہ کشتی ہی ان کی روزی تھی، اسی سے وہ مچھلی پکڑتے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے اور گھر چلاتے تھے۔ کشتی آرام سے لہروں پر چلنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے تھے، سب کچھ پرسکون تھا، لیکن اچانک خضر علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کشتی کے نچلے حصے کی طرف قدم بڑھائے، پھر ایک تختہ نکال دیا۔ کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا، پانی دھیرے دھیرے اندر آنے لگا۔ کشتی والوں نے گھبرا کر سوراخ کو بند کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے دل میں ایک ہی خیال آیا، یہ لوگ تو ہم پر احسان کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں مفت میں کشتی میں بٹھایا، پھر ان کی کشتی کو نقصان کیوں پہنچایا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا۔ انہوں نے فوراً کہا، کیا آپ نے کشتی کو اس لیے نقصان پہنچایا ہے کہ اس کے لوگ ڈوب جائیں؟ آپ نے تو بہت عجیب کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے سکون سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا، نہ غصہ نہ ناراضگی، صرف اتنا کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ یہ الفاظ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، میری بھول پر مجھے مت پکڑیے، میں بھول گیا تھا، آپ میرے لیے مشکل پیدا نہ کیجیے۔ خضر علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ کشتی اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ کشتی کے مالک اب بھی اپنی کشتی کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، آخر اس کا کیا راز ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے اس مرتبہ خود کو روک لیا۔ دونوں کشتی سے اتر کر پھر سفر پر نکل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلا واقعہ پہلے سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہونے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، آخر اس کا کیا راز ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا واقعہ جسے دیکھ کر ان کا دل کانپ اٹھے گا، اور اس بار امتحان اور بھی سخت ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اب بھی سوال اٹھ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ یاد رکھا۔ وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ خاموشی سے چلنے لگے۔ دونوں ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ بچے کھیل رہے تھے، لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے، ہر طرف زندگی کی رونق نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران خضر علیہ السلام کی نظر ایک نوجوان لڑکے پر پڑی۔ وہ آگے بڑھے اور اللہ کے حکم سے اس لڑکے کی جان لے لی۔ سب کچھ ایک لمحے میں ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن رہ گئے، ان کا چہرہ بدل گیا۔ یہ منظر ان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اس مرتبہ وہ خود کو روک نہ سکے۔ انہوں نے فوراً کہا، کیا آپ نے ایک پاک اور بے گناہ جان کو قتل کر دیا جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا؟ یقیناً آپ نے بہت سخت کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے پھر سکون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے نہایت ادب سے عرض کی، اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی بات کا سوال کروں تو پھر مجھے اپنی صحبت میں مت رکھیے، آپ میری طرف سے پوری عذر پا چکے ہوں گے۔ خضر علیہ السلام نے اس بار بھی کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے وجہ بتائی، نہ کسی راز سے پردہ اٹھایا۔ دونوں پھر خاموشی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک عجیب کسک تھی۔ کشتی کا واقعہ سمجھ سے باہر تھا، لیکن یہ واقعہ اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی حکمت بہترین ہے، لیکن اس حکمت کا راز ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، آگے ایک اور امتحان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایسی بستی جہاں کے لوگ انہیں کھانا تک دینے سے انکار کر دیں گے، اور پھر خضر علیہ السلام وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو مفت میں ٹھیک کر دیں گے۔ یہیں سے اس کہانی کا سب سے گہرا راز کھلے گا۔ کشتی کا واقعہ، پھر اس نوجوان لڑکے کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اب بھی بہت سے سوال تھے، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ یاد رکھا اور خضر علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ سفر کرتے کرتے دونوں ایک بستی میں پہنچے۔
وہ تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے بستی والوں سے کچھ کھانا یا مہمان نوازی کی درخواست کی، لیکن اس بستی کے لوگوں نے انہیں کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا۔ نہ پانی، نہ آرام کی جگہ، نہ کوئی رحمت۔ دونوں چپ چاپ بستی سے گزرنے لگے۔ اچانک خضر علیہ السلام کی نظر ایک پرانی دیوار پر پڑی۔ دیوار جھک چکی تھی، لگتا تھا کہ کسی بھی لمحے گر جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، اب ہم یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن خضر علیہ السلام اس دیوار کے پاس گئے اور اسے سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ کوئی مزدوری نہیں مانگی، کوئی انعام نہیں مانگا، کوئی شکایت بھی نہیں کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس مرتبہ پھر صبر نہ ہو سکا۔ انہوں نے ادب سے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی کچھ اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام رک گئے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ پہلا راز کشتی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کشتی کچھ غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر سلامت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی میں چھوٹا سا نقصان اس لیے کیا تاکہ بادشاہ اسے بیکار سمجھ کر نہ چھینے۔ بعد میں وہ اسے آسانی سے ٹھیک کر لیں گے اور ان کی روزی بچ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گیا، وہ ظاہر میں نقصان لگ رہا تھا لیکن اصل میں رحمت تھی۔ پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ لڑکا، اس کے والدین مومن اور نیک لوگ تھے۔ اللہ کو علم تھا کہ اگر وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سخت تکلیف میں ڈال دیتا۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ اس کی جگہ انہیں ایک ایسی اولاد عطا کریں جو زیادہ پاکیزہ اور زیادہ مہربان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، اللہ کا علم صرف آج تک محدود نہیں، وہ مستقبل بھی جانتا ہے۔ انسان صرف ایک لمحہ دیکھتا ہے، اللہ پوری زندگی اور اس کے انجام کو دیکھتا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ دیوار جو یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ ان کے والد بہت نیک آدمی تھے۔ اللہ چاہتا تھا کہ جب تک بچے بڑے نہ ہو جائیں دیوار کھڑی رہے اور خزانہ محفوظ رہے۔ جب وہ سمجھدار ہو جائیں گے تب اللہ کے حکم سے اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ پھر خضر علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جو اس پوری کہانی کا مرکزی پیغام ہے، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا، یعنی جو کچھ ہوا اللہ کے حکم اور اس کی حکمت سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش کھڑے تھے۔ اب ان کی آنکھوں کے سامنے ہر واقعہ بالکل نئی روشنی میں تھا۔ کشتی، لڑکا اور دیوار، ہر چیز کا راز کھل چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اللہ کی حکمت انسان کی سوچ سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ خضر علیہ السلام نے اپنی بات مکمل کی۔ ہوا چل رہی تھی، دونوں چند لمحوں تک خاموش رہے۔ پھر خضر علیہ السلام اپنے راستے چل دیے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے سفر کی طرف لوٹ گئے۔ قرآن یہیں تک اس واقعے کو بیان کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بارے میں ایک اہم بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے۔ ہم چاہتے تھے کہ اگر وہ اور صبر کرتے تو اللہ ہمیں ان دونوں کے اور واقعات بھی بتاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے اور بھی علم تھا، لیکن اللہ نے ہمیں صرف اتنا ہی بتایا جتنا ہماری ہدایت کے لیے ضروری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس واپس گئے تو ان کے دل میں ایک نیا احساس تھا۔ ہر مشکل دیکھ کر انسان فوراً فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ فیصلہ اس علم کے ساتھ کرتا ہے جو ماضی، حال اور مستقبل سب کو گھیر لیتا ہے۔ اسی لیے مومن جب کسی آزمائش سے گزرتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا اللہ اگر مجھے تیری حکمت سمجھ نہ آئے تب بھی مجھے تیرے فیصلے پر بھروسہ دینا۔ اور شاید اسی لیے سورہ الکہف کو ہر جمعہ پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تاکہ انسان فتنوں کے دور میں اللہ کی حکمت اور ہدایت کو یاد رکھے۔